اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم اللہم ورزقنا فإنک خیر الرازقین وارحمنا فإنک خیر الراحمین حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں، روحانیت، نورانیت عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ سب فیضان میرے پیر و مرشد کا، میاں حضور کا ہے۔ ان کے کرم سے، ان کے نظر عنایت سے یہ معاملات چل رہے ہیں۔ یہ ان کی عطا ہے مجھ جیسے ناچیز بندے پر۔ اللہ رب العزت خانگاہ انوار تارکیہ کا فیضان پوری دنیا میں عام عطا فرمائے۔ پوری دنیا میں الحمدللہ تقریباً کافی ملکوں میں الحمدللہ مریدین ہیں جو سلسلے کا کام کر رہے ہیں خانگاہ کے زیر سایہ۔ اسی طرح خلفاء حضرات ہیں جو مختلف شہروں میں، مختلف ممالک میں کام کر رہے ہیں، اور اسی طرح بہت زیادہ شاگرد ہیں۔ اب میں یہاں پر بیٹھنے اگر آپ کو گناؤں تو بہت سارے ملک میں ہو جائیں گے جہاں پر ابھی بھی الحمدللہ شاگرد موجود ہیں جو اپنا کام کر رہے ہیں، اپنے معاملات کر رہے ہیں، روحانیت پہ چل رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ باقی یہ کہ دیکھیں ہم سے جو خانگاہ انوار تارکیہ سے بہت زیادہ لوگ روحانیت پہ چل رہے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے معاملات یعنی کہ وہ علاج معالجہ بھی کر رہے ہیں، اور کئی احباب، زیادہ احباب جو ہیں وہ صرف اور صرف ذکر و اذکار پہ ہیں۔ بس ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ ذکر کرنا۔ تو ہماری آج ویڈیو کا موضوع ہے کہ عاملین پر حملے کیوں ہوتے ہیں اور روحانیت والے محفوظ رہتے ہیں۔ کئی لوگ اس پہ بھی سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اکثر جب میرا روحانی دورہ ہوتا ہے تو لوگ اس بارے میں بھی پوچھتے ہیں، تو اسی طرح واٹس ایپ پر بھی بات کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ حضرت عاملین پہ حملے کیوں ہوتے ہیں؟ حالانکہ عامل خود عامل ہے، وہ تو لوگوں کو ٹھیک کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو عاملین کے لیے ایک بہترین عمل بتاؤں گا جو حفاظت کا ہوگا، بہترین عمل، اس سے وہ حفاظت میں رہیں گے۔ تو کافی احباب یہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ حضرت عاملین، تو اب وہ بندہ خود عامل ہے، خود علاج معالجہ کر رہا ہے، خود مریضوں کو دیکھ رہا ہے، خود ان کی کاٹ کر رہا ہے، ان کے استخارے کر رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، اور کرنے کے بعد جب وہ اپنے معاملات کو چیک کرتا ہے تو اس کے اوپر معاملات آئے ہوتے ہیں، کیے کرائے کے معاملات ہوتے ہیں، جنات کے معاملات ہوتے ہیں، اٹیک ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اٹیک ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عام بندے سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو عاملین کے تو اگر وہ یہ ہوں گے تو عاملین بیچارہ کیسے کرے گا؟ وہ خود ہی اپنے معاملات کیسے چلائے گا؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ حالانکہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے، وہ تو خود عامل ہے اور روحانی طور پر بڑا سٹرونگ ہے، مضبوط ہے، سارا دن وظائف کرتا ہے، سارا دن پڑھتا ہے، پڑھائیاں کرتا ہے، اس کے اوپر یہ معاملات کیوں ہو رہے ہیں؟ اور روحانیت والے محفوظ رہتے ہیں، روحانیت والوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا، حالانکہ وہ بھی وظائف کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، وہ بھی جو ہے لوگوں کے ساتھ میل جول ہے، اور ایسے عاملین ان سے بھی ٹکر لے لیتے ہیں، جادوگر جو ہوتے ہیں، تو وہ محفوظ رہتے ہیں، اور جو عاملین ہیں وہ آئے دن پھنسے رہتے ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ چیز ہمیں نوٹ کر لینی چاہیے، یہاں پر اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ آزمائش سے کوئی بھی بالاتر نہیں ہے۔ اگر کسی کے اوپر آزمائش آنی ہے تو وہ آنی ہے۔ اگر ایک صوفی ہے اس پہ آزمائش آنی ہے، آپ دیکھیں زندگی کے معمول اٹھا کے بزرگوں کے، تو بزرگوں کے بہت سارے معاملات آئیں، اتنے سخت معاملات آئیں، وہ چرپائی پہ پڑ گئے اور بیمار ہو گئے، اور جادو کے معاملات ان کے اوپر آ گئے۔ اسی طرح حاسدین کی طرف سے بڑے اٹیک ہوئے ان کے اوپر۔ تو دیکھیں جی، ایک صوفی ہے اور وہ یہ کہہ کہ میں اب ذکر کرتا ہوں، میں پڑھائیاں کرتا ہوں، میں سورہ اخلاص پڑھتا ہوں، میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، سورہ مزمل شریف پڑھتا ہوں، تو اب ان چیزوں سے میں بری الذمہ ہوں، مجھ پہ آزمائش نہیں آئے گی، مجھ پہ کوئی حملہ نہیں ہوگا، مجھ پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بالکل بھی ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ دیکھیں جو اللہ کی طرف سے جو معاملات ہونے ہیں وہ تو ہونے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ ہماری جو روحانیت ہے، ہم جو پڑھتے ہیں اس کی برکتیں ہمیں ملتی ہیں، اس سے بہت سارے معاملات کٹ جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اب یہ ہے کہ جو عاملین حضرات ہیں تو وہ جب مریضوں کی کاٹ کرتے ہیں، مریضوں کے معاملات کو چیک کرتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ استخارہ جب کرتے ہیں تو کئی مرتبہ یہ ان کے اوپر اسی ٹائم حملہ ہوا ہوتا ہے، استخارے کے دوران ہی۔ اور کئی یہ ہوتا ہے کہ جب علاج معالجہ کرتے ہیں تو اب ایک بندہ ہے، مریض ہے، اس کے پاس آیا ہے، اس کے اوپر کیے کرائے کے معاملات ہیں،
تو اب عامل نے چیک کیا ہے، اس کے اوپر سارا کچھ پتہ چل گیا کس نے کیا اور کون کروانے والا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کو کاٹتا ہے۔ جب اس کے اوپر سے یہ کیے کرائے کے معاملات کو کاٹتا ہے نا، تو پیچھے جو بیٹھا ہوتا ہے جادوگر و خبیث کو پتہ چل جاتا ہے، پھر وہ اس کے اوپر ڈبل اٹیک کرتا ہے، پھر وہ مریض کے اوپر بھی اٹیک آتا ہے، عامل کے اوپر بھی آتا ہے۔ تو عامل پھر جو ہے وہ بیچارہ مریض کے لیے، مخلوق خدا کی خدمت کے لیے وہ پھنس جاتا ہے۔ تو آج کل جو ہمارے معاملات جو ہو رہے ہیں، تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آج کل جو لوگ شوق رکھتے ہیں روحانیت کے حوالے سے، مخلوق خدا کی خدمت کے حوالے سے، تو وہ زیادہ پھنسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ زیادہ پھنستے ہیں۔ وہ اس لیے زیادہ پھنستے ہیں کہ وہ اپنے حصارات کو مضبوط نہیں کرتے۔ شوق تو ہے، دیکھیں شوق ہے کہ بھی ایک بندہ بیمار ہے، ایک بندہ مسئلے میں پھنسا ہوا ہے، اس کی جان چھڑائیں، اس کو راحت ملے، اس کو سکون ملے، لیکن یہ تو دیکھو بھی وہ بندہ خود بھی تو اس قابل ہو کہ نہیں۔ اب وہ اس قابل نہ ہو اور وہ کود پڑے بیچ میں اور پھر خود پھنس جائے، پھر وہ دیکھے بھی میں اب کیسے نکلوں یہاں سے۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جب روحانی معاملات میں بندہ آ جاتا ہے، عملیات میں آتا ہے، سب سے پہلے اس کو ایک ہی کام کرنا چاہیے، اپنے حصارات کو مضبوط کریں، حصار کے ایسے مجرب اعمال کرے جس سے وہ محفوظ رہے۔ عاملین حضرات حالت جنگ میں رہتے ہیں، 24 گھنٹے حالت جنگ میں ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں آپ کا دشمن ہے، وہ آپ کو نظر ہی نہیں آتا، اور دشمن بھی بڑا خطرناک ہے اور آپ کو نظر بھی نہیں آتا۔ آپ بتاؤ اس کا کیا حل کرو گے؟ ایک چیز ہوتی ہے نا، سامنے نظر آ رہی ہے، بندہ اس کا حل کر لیتا ہے، اس کا حجم دیکھ لیتا ہے، اس کا سائز دیکھ لیتا ہے، اس کا چھوٹا بڑا دیکھ لیتا ہے کہ یہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، اور یہ بھاری ہے، کمزور ہے، طاقتور ہے، مجھ سے بڑا ہے، مجھ سے چھوٹا ہے، دیکھ لیتا ہے۔ لیکن ایک چیز آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی، تو وہاں کیا کرے گا بندہ؟ تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے حصارات کو مضبوط کریں، اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ جب آپ خود مضبوط ہوں گے تو لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں۔ جو عامل خود مضبوط نہیں ہوتے نا، وہ آئے دن خود ہی پھنسے ہوتے ہیں، آئے دن وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ کیا ہو گیا، حضرت وہ کیا ہو گیا، حضرت یہ کیسے ہو گیا، میں تو اتنے پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میرے اتنے معمول میں ہے، میں اتنا روزانہ پڑھتا ہوں، 11 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھ رہا ہوں، میں چہلکا پڑھ رہا ہوں، نادر شریف پڑھ رہا ہوں، یہ پڑھ رہا ہوں، وہ پڑھ رہا ہوں۔ تو بھائی حصار کے لیے بھی کوئی عمل کیا ہے؟ حصار کے لیے کچھ پڑھا ہے آپ نے؟ کچھ بھی نہیں پڑھا۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ آپ ایسے دشمن سے جنگ کر رہے ہیں، ایسے دشمن سے لڑ رہے ہیں جو نظر نہیں آتا۔ جو نظر آتا تو پھر تو آپ حصار اس کے حجم سے لگا لیں، اس کے سائز سے لگا لیں، یا اس طرح کا حصار لگا لیں کہ وہ اس کو توڑے نہ۔ لیکن جب وہ ایک دشمن نظر ہی نہیں آتا تو پھر آپ نے کبھی سے کبھی حصار لگانا ہے، مضبوط حصار لگانا ہے، اتنا مضبوط حصار لگانا ہے کہ اس کو کوئی نہ، یعنی کہ وہ ناقابل تسخیر ہو، وہ کسی کو اس کو توڑ نہ پائے۔ جب وہ آپ کا حصار توڑے گا نہیں، آپ کے اوپر اٹیک نہیں کرے گا، آپ محفوظ رہیں گے، آپ اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں، پریشانی نہیں، ٹینشن نہیں ہے۔ تو اس لیے عاملین پہ اٹیک ہوتے ہیں، اور پھر عاملین آئے دن پھنسے رہتے ہیں۔ پھر وہ کبھی اپنے دوست کو رابطہ کرتے ہیں، دیکھیں میرے اوپر کیا معاملات ہیں، وہ کہتا ہے کہ بھی یہ چیزیں ہیں، یا اس طرح کی جو اس نے دیکھا ہے، تو پھر اس کی کاٹ میں شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ کاٹ کرنا لگ جاتے ہیں۔ پھر وہ بندہ خود ہی دیکھتا ہے کہ بھائی یہ ابھی روزانہ میں یہ کروں یا پھر مریضوں کو دیکھوں۔ دیکھیں افیکٹ آتا ہے، سب پہ آتا ہے، لیکن جس کے حصارات مضبوط ہوں گے، جس نے بڑے اعمال کیے ہوں گے، تو کیا ہوگا کہ اس کے اوپر جب اٹیک آئے گا، زیادہ سے زیادہ 10 سیکنڈ، 15 سیکنڈ، 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ تک رہے گا، اس کے بعد وہ ایٹومیٹلی اس کی روحانیت کی وجہ سے وہ پاش ہو جائے گا، بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور بندہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ اس کو پتہ چل جائے گا کہ بھی معاملات تھے، لیکن وہ خود ایٹومیٹلی ختم ہو گئے، ایٹومیٹلی خود بخود اڑ گئے، کیونکہ اس کے روحانیت تھی، مضبوط تھا وہ۔ تو آج کل کے لوگ ان چیزوں پہ توجہ نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑا سارا کوئی عمل دیں، بہت بڑا ہو، بہت بڑا عمل لے کے کیا کرنا بھائی؟ ایک ملک ہے، اس کی اگر بارڈر مضبوط نہیں ہے، اس کا بارڈر مضبوط نہیں ہے، اندر وہ جتنا بھی ترقی پذیر ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس نے بڑی بڑی عمارتیں بنائی ہیں، ٹھیک ہے، بڑے بڑے اس نے پارکس بنائے ہوئے ہیں، اس نے بڑے بڑے پلازے بنائے ہوئے ہیں، بڑے خوبصورت اچھے بنائے ہوئے ہیں،
اگر اس کی بارڈر جو ہے نا وہ مضبوط نہیں ہے، اس کی حدود مضبوط نہیں ہے، تو وہ اس کا بنانا کسی کام کا نہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے حصارات کو مضبوط کریں۔ اپنے حصارات کو مضبوط کریں گے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح روحانیت والوں کے اوپر اٹیک نہیں ہوتا، روحانیت والے محفوظ رہتے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہوئی، وہ پڑھائیاں بھی وہی کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی وہ کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، وہ کیوں محفوظ رہتے ہیں؟ عاملین جو ہوتے ہیں نا، عاملین کا مقصد ہوتا ہے ایک معالج کی طرح کہ وہ معالج ہے، وہ مریضوں کو دیکھنا ہے، اس نے مریضوں کے معاملات کو دیکھنا ہے، کسی کے اوپر کچھ معاملات ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو ریلیف دینا، مخلوق خدا کی خدمت کرنا، لوگوں کو ریلیف دینا، ٹھیک کرنا۔ اور ایک جو صوفی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، روحانیت والا ہوتا ہے، تو وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ذکر کرتا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، اللہ کا قرب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کا فیضان پانے کے لیے وہ کرتا ہے، سرکار غوث پاک کی وہ محبت شفقت پانے کے لیے کرتا ہے۔ اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے، اور وہ اسی پر پڑھائی کر رہا ہے، اسی پر توجہ ہے، اسی پر جو وہ بار بار پڑھائیاں کر رہا۔ اب کیا ہے کہ اس کا مقصد ایک ہی ہے، جب وہ پڑھتے 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 ایک سٹیج پر پہنچ جاتا ہے، ایک مقام پر پہنچ جاتا ہے، اس کو وہ اس کی منزل مل جاتی ہے، اس کو روحانیت مل جاتی ہے۔ جب اس کی روحانیت، اس کی منزل اس کو مل جاتی ہے، تو پھر وہ اتنا اسٹرانگ مضبوط ہو جاتا ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی سائل آتا بھی ہے، آ کے کہتا ہے کہ حضرت یہ میرے ساتھ اس طرح کے معاملات ہیں، شفقت فرما دیں، تو وہ بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ وہ جنگ نہیں کرتا، عامل تو جنگ کرتا ہے نا، عامل تو وہی مار دھاڑ، لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہ صرف بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ لو جی انہوں نے ہاتھ اٹھائے، بندہ ٹھیک ہو گیا، اور وہ محفوظ بھی رہتا ہے۔ اسی لیے یہ رہتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اس کا مقصد روحانیت ہے۔ تو الحمدللہ ہم بھی یہی سب کو سبق دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سب کو یہی لیکچر دیتے ہیں، سب کو یہی بتاتے ہیں کہ دیکھیں آپ صرف روحانیت پر آ جائیں، آپ صرف اور صرف ذکر و اذکار پر آ جائیں، آپ صرف اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ تو ہم اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ روحانیت پر آ جائیں، روحانیت پہ رہیں گے تو الحمدللہ محفوظ بھی رہیں گے۔ اور جو بندہ روحانیت پر چلتا ہے، جو صوفی ازم پہ چلتا ہے، جو صوفی بنتا ہے، اور اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا بزرگوں نے کوئی عامل نہیں تھے، کوئی مولج نہیں تھے، لیکن وہ مولج سے بھی بڑا کام کرتے تھے، عامل سے بھی بڑا کام کر جاتے تھے۔ ان کی بیس جو ہوتی تھی نا، وہ بیس اور تھی، ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتا تھا۔ وہ سورہ مزمل شریف انہوں نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے، کتنے سال پڑھ رہے ہیں حضرت؟ 30 سال سے سورہ مزمل شریف پڑھ رہے ہیں۔ سورہ اخلاص کب سے پڑھ رہے ہیں؟ 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے۔ سورہ یاسین کب سے پڑھ رہے ہیں؟ 17 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے۔ اسی طرح نادی علی شریف پڑھ رہے ہیں، چہل کعب پڑھ رہے ہیں، دعائے حزب البیت شریف پڑھ رہے ہیں، اور بہت سارے اعمال پڑھ رہے ہیں۔ کب سے پڑھ رہے ہیں؟ 30 سال سے پڑھ رہے ہیں۔ اب جو 30 سال سے پڑھ رہا ہے، 20 سال سے پڑھ رہا ہے، 40 سال سے پڑھ رہا ہے، اس کی روحانیت دیکھیں، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، تو اس کو وہ مقام مل جاتا ہے، وہ روحانیت مل جاتی ہے، وہ منزل مل جاتی ہے۔ پھر اس کا جادوگر کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ لگا لے ٹکریں جتنی لگانی ہیں، جادوگروں کو جوتیاں پڑی ہیں۔ تو اس لیے جو عاملین حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے حصارات کو مضبوط کریں، تو پھر کسی مریض کے ہاتھ ڈالیں۔ ہمارے اکثر یہی ہوتا ہے کہ وہ 3 دن کا عمل کر لیا، 5 دن کا کر لیا، 11 دن کا کر لیا، اور 11 دن کے بعد وہ اتنا کہتا ہے کہ میں بس میرے جیسا بندہ ہی کوئی نہیں، مجھے کوئی نہ، میں تو ناقابل تذکیر ہوں، مجھے کوئی تذکیر کر ہی نہیں سکتا، میرے ٹکر کا بندہ کوئی نہیں۔ وہ بولتا ہے میں اب یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ جادوگر کے اوپر پلٹ دوں گا، سب کچھ اس کے اوپر پلٹ دوں گا، وہی مرے گا، وہ یہ کرے گا۔ تو بھائی آپ کی ریاضت دیکھ لیں کتنی ہے۔ تو وہ اگر جادوگر خبیث کا بچہ وہ پچھلے 30 سال سے ریاضت کر رہا ہے، تو تیری 3 دن کی ریاضت اس کے ساتھ کیسے ملے گی؟ تو بہرحال اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے۔ تو حصار غوثیہ الحمدللہ ابھی ہم نے عمل کروایا تھا، یہ ربیع الثانی کے پہلے 11 دنوں میں لوگوں نے عمل کیا، اور اس پہ PDF فائل بھی دی تھی، تو اس میں بہت مجرب اعمال تھے۔ اسی طرح حصار قطبی بھی ہم عمل کرواتے ہیں، اس سے مضبوط ترین حصار ہے۔ تو اسی طرح حزب البیت شریف کی ہم نے PDF فائل بنائی ہے خانقاہ کی طرف سے، تو حزب البیت شریف کی PDF فائل میں بہت مجرب اعمال ہیں، ایسے اعمال آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملیں گے، کہیں سے نہیں ملیں گے، اور خانقاہ کی طرف سے بہت زیادہ کوشش ہو رہی ہے
کہ سورہ لہب پہ، سورہ فیل پہ، اور اسی طرح سورہ اخلاص پہ، سورہ مزمل شریف پہ، اور بہت سارے بکس جیسے دعائے زجر ہے اور اسماء برہتیہ ہے، اسماء اصحاب کہف ہے، ان پہ بھی الحمدللہ کام ہو رہا ہے، اور بہترین اعمال جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے، بہترین۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا ہم انہی چیزوں کو اپنائیں جو ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، تو پھر فلاح ہے، اس میں مضبوطی بھی ہے، اس میں بندہ محفوظ بھی رہتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔ تو جب آپ عمل پڑھیں اور پیچھے اپنے مرشد سے، استاد سے رابطہ رکھیں، تو وہ کبھی بھی کوئی جادوگر آپ کو گرا نہیں سکتا، آپ کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ میں اس کو ہاتھ ڈالوں گا، اس کا باپ پیچھے بیٹھا ہوا ہے، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، ٹھیک ہے نا، روحانی باپ اس کا پیچھے بیٹھا ہوا ہے، وہ میری گردن دبوچ لے گا، تو وہ اس پہ کبھی ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ تو اس لیے جو ہے نا ان چیزوں پہ توجہ رکھنی چاہیے، تو پھر یہ معاملات آسان ہوتے ہیں۔ نہیں تو دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو شوق ہی شوق میں وہ یہ کر بیٹھتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کے اوپر معاملات آ جاتے ہیں، پھر وہ بجائے لوگوں کو ٹھیک کرنے کے خود مریض بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، پھر لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں بھائی اس کا حل بتا دو، اس کا یہ مسئلہ ہو گیا، اس طرح ہو گیا، میرے ساتھ یہ کیفیت ہے، میرے ساتھ یہ معاملات ہیں، اور مجھے اس کے بارے میں حل بتا دیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہمیں ان چیزوں پہ توجہ رکھنی چاہیے، ان چیزوں پہ دیکھیں، آپ اپنے مرشد کے ساتھ جڑے ہوئے، اپنے استاد کے ساتھ جڑے ہوئے، آپ کا کامل یقین ہے اس کے اوپر، تو الحمدللہ یہ سب سے بڑا حصار ہے۔ لیکن ظاہری طور پر بھی کرنا چاہیے، مضبوط حصار بھی کرنے چاہیے، جس سے بندہ خود محفوظ رہتا ہے، فیملی محفوظ رہتی ہے۔ اکثر لوگ جو ہے نا وہ یہی رابطہ کرتے ہیں، واٹس ایپ پر بتا رہے ہوتے ہیں کہ حضرت ہم نے وہاں سے عمل کیا، وہاں سے عمل کیا، اب کیا ہو گیا کہ وہ میرے پہ اٹیک آ رہے ہیں، میری فیملی پہ آ رہے ہیں، میرے بچوں پہ آ رہے ہیں، میرا کاروبار بند ہو گیا، بندش لگ گئی ہے، اور وہ سارا کچھ کر کے بیٹھا ہوا، وہ اب کیا کریں، کس کے پاس جائیں، کس سے جا کے مدد مانگیں؟ تو بھائی پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرو، جب آپ خود مضبوط ہو جاؤ گے تو پھر آپ سب کو توڑ سکتے ہیں، لیکن جب آپ خود مضبوط نہیں ہو تو کس کو کیا توڑو گے؟ یہی چیزیں ہوتی ہیں ہر شعبے میں، اسی طرح ہے، یہ صرف روحانیت میں نہیں ہے کہ عملیات میں یہ ہے کہ پہلے حصارات کو مضبوط کریں، ہر شعبے میں آپ دیکھیں گے، آپ جب تک اس کام میں ماہر نہیں ہوتے نا، آپ کے لیے دھکے ہیں، آپ کے لیے مسائل ہیں، آپ کے لیے پریشانی ہے، آپ کے لیے ٹینشنیں ہیں، آپ کے لیے نقصان ہے۔ جب آپ ماہر ہو جاتے ہیں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا اپنے کرم سے، اپنے فضل سے۔ خانقاہ انوار تارکیہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔